السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، یہ کائنات کیسے بنی، اور اس کائنات کے سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، فلسفہ اور سائنس کا نقطہ نظر کیا ہے، اس سلسلے میں ہم نے کچھ اصولی مباحث اس سے پہلے ذکر کیے۔ اسلام اس سلسلے میں جن چیزوں کو بیان کرتا ہے وہ بڑی واضح ہے اور انتہائی معقول بھی ہے، مستند بھی ہے، اور ہر اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے جتنے بھی عقلی اصول ہو سکتے ہیں ان تمام کے تمام اصولوں پر اگر صحیح فٹ ہونے والی کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی کانسیپٹ ہو سکتا ہے تو وہی کانسیپٹ ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ اسلام نے اس سلسلے میں کیا کہا، تو میں اس بحث کو اس لیے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ بخاری شریف کا درس میرے ذمے ہے، تو میں عام طور پر ان مباحث کو اپنے درس میں لینے کی کوشش کرتا ہوں جن سے یا تو تعارض نہیں کیا جاتا ہے، یا ان کو روا روی میں پڑھا دیا جاتا ہے، یا جن کی اس وقت امت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو جس انداز میں اصلی اسلوب میں سمجھانا چاہیے اس انداز میں اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس سال جو میرے ذمہ تھا اس میں نے جان بوجھ کر کتاب بدء الخلق کے عنوان سے امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، میں نے اس کو اپنے ذمہ لیا۔ جب میں نے اسے اپنے ذمہ لیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ویسے بھی میں 10-12 سال سے اس کا مطالعہ کر رہا تھا، اب اس کو مجھے اور مزید سبق میں سمجھانے کے لیے اور مطالعہ کرنا پڑا۔ تو مجھے تو انتہائی تعجب اس بات پر ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے محدثین کو اور ہمارے فقہاء اور ہمارے مورخین کو اس سلسلے میں ایسی توفیق عطا فرمائی اور اتنی وضاحت کے ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ اب تو بہت ساری ایسی کتابیں وجود میں آئی ہے کہ ہمارے قدیم محدثین اور مؤرخین کے بیان کردہ تفصیلات کی وجہ سے اب کے جو ہمارے ریسرچ کرنے والے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، ان کے لیے آسان ہو گیا کہ وہ اس موضوع پر مستقل بحث کر کتابیں لکھیں۔ اس سلسلے میں عربی میں بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں جو میری نظر سے گزری ہے، ایک مملکت سعودی عربی کے ایک اسکالر ہے جن کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے کتاب لکھی ہے قصۃ الخلق، اسٹوری آف کریشن۔ اس موضوع پر انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس سلسلے میں کس قسم کے شبہات اور کس قسم کے اعتراضات لوگوں کے دماغوں کے اندر میں گردش کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں قرآن اور حدیث نے اس کا کیا جواب دیا ہے اور اس کی حقیقت کو کتنے واضح انداز میں قرآن اور حدیث نے بیان کیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ پوری کتاب میں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہوگا، اور دوسرے نمبر پر کس چیز کو بنایا، تیسرے نمبر پر کس چیز کو بنایا، چوتھے نمبر پر، اس ترتیب کو بھی انہوں نے قرآن اور حدیث سے مستند انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو میرے نزدیک ایک اچھی کاوش ہے جس کو اس زمانے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے شیخ علی الصلابی کر ہے، انہوں نے تقریباً 700-800 پیج میں قصۃ الخلق کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں بھی انہوں نے بہت زیادہ تفصیل کو جمع کیا ہے۔ جامعہ ام القری یونیورسٹی جو ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں کے کچھ پروفیسروں نے مل کر ایک بہت اچھا کام کیا ہے، موسوعۃ تاریخ العقائد والکون بین الحقیقت والتصویر، کہ انسائکلوپیڈیا کس موضوع پر، عقیدہ، کائنات اور انسان، اس کے سلسلے میں جو تاریخی روایتیں ہیں اس میں حقیقت کیا ہے اور اس میں تصویر کتنی کی گئی ہے، اس میں کتنا یعنی اس میں حقیقت کو غیر حقیقی چیزوں کو حقیقی بنانے اور حقیقی چیزوں کو غیر حقیقی ثابت کرنے کی کس طرح سے کوششیں کی گئی ہے۔ 4 والیوم میں عربی زبان کے اندر میں پوری کتاب لکھی ہے، اور انتہائی مستند انداز میں جتنی بھی چیزیں مغربی فلاسفہ، اسی طریقے سے اس سے پہلے کے جو قدیم فلاسفہ ہیں، ان سب کے نظریات کو انہوں نے بیان کیا، اور اس کے سامنے ان کی کیا غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو بیان کیا، اور پھر اس کے ساتھ اسلام کے نقطۂ نظر کو انہوں نے صحیح ثابت کیا۔ اس میں ان کا یہ ماننا ہے، اس کا جو مقدمہ ہے، اس مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ حقیقت استشراق اور مستشرقین،
جن کو اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے، اور اس تحریک کو تحریک اورینٹلزم تحریک کہا جاتا ہے، مومنٹ کہا جاتا ہے، یہ ایک تحریک ہے، اور اس تحریک نے باقاعدہ طور پر یہ کوشش کی ہے کہ اسلام جن چیزوں کو بیان کرتا ہے ان چیزوں کو توڑ مروڑ کر مشتبہ کیسے کرنا، اس تحریک کا کام ہی یہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے 1% یا اس سے بھی کم اس میں کچھ منصف قسم کے لوگ گزرے ہوں، مگر عام طور پر چونکہ اس تحریک کے سیاسی مقاصد ہوا کرتے تھے ڈسکوری آف لینڈ، یعنی دنیا کو، جس کو نئی دنیا کی دریافت کے نام سے پوری دنیا کے اندر میں جس طریقے سے مغرب نے اپنا استعماری کولونیزم جیسے قائم کیا، اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ یہ اس مومنٹ کو استعمال کیا۔ یہ لوگ اسلامی چیزوں کو اور دنیا کے دیگر مذاہب اور دیگر خطوں کی تاریخ کو، ان کی چیزوں کو پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد اس میں قطربون کرتے تھے، اس میں کس طریقے سے حقیقت کو الٹ پھیر کر پیش کرنا، یہ پورا کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس کتاب کے اندر میں اور یہ ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے بلکہ بڑے مستند حوالوں کے ساتھ انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ پھر انہوں نے ایسے لوگوں کو تیار کیا ہر مذہب کے ماننے والوں میں، چاہے مسلمانوں میں ہو، چاہے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب میں، جو لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے اور انہی کی باتیں اپنی کتابوں کے اندر میں ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کتاب کے اندر میں لکھا ہے کہ خاص طور پر مستشرقین نے عقائد کی تاریخ، انسان کی تاریخ اور کائنات کی تاریخ، اس سلسلے میں حقائق کو بدلنے کی جو کوششیں کی ہے، ان کوششوں سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انتہائی ثبوت کے ساتھ انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ بالقصد و بالعمد دنیا پر اپنے نظریے اور مادی نظریے اور دنیا پرست نظریے کو تھوپنے کے لیے انہوں نے حقیقت کو تبدیل کر کر پیش کیا ہے۔ اور پھر اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے عقائد تاریخ کے عقیدہ جو ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کو وہ کیسے بیان کرتے ہیں کہ انسان پہلے ملحد تھا، پھر اس کے بعد مشرک ہوا، اور پھر اس کے بعد موحد ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر انہوں نے اس پوری ترتیب کو الٹ دیا، جبکہ ترتیب ایسی ہے کہ انسان پہلے موحد تھا، اس کے بعد مشرک ہوا، اور اس کے بعد ملحد ہوا۔ تو ملحد اور الحاد اور دہریت اور یہ بے دینی، یہ آخری درجے میں انسان کے پاس آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی علمی چیز نہیں ہے، لہذا اس بنا پر انسان کی فطرت اور انسان کے نیچر کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو انہوں نے اس پوری ترتیب کو الٹ دیا۔ فرائیڈ کی آپ تحقیق اگر آپ پڑھیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ دنیا میں انسان پہلے ایسے ہی تھا، کسی مذہب کو مانتا نہیں تھا، پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے ہونے لگے تو پھر شادی شروع ہوئی، پھر اس کے بعد اور لڑائی جھگڑے ہونے لگے تو لوگوں نے غیب کی چیزوں کے اوپر بلیو کرنا شروع کر دیا، ماننا شروع کر دیا۔ یہ ساری بے بنیاد حقیقتیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر اسے ہماری پوری دنیا کے نصاب کے اندر، پوری دنیا کے کیریکولم کے اندر میں، پوری دنیا کے نصاب کے اندر میں اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اس حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو کالجوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو دیکھنے کے لیے کس طرح کی فلمیں اور کس طرح کی ڈاکومنٹریاں بنائی جا رہی ہے، اور یعنی اس بات کو پائے ثبوت تک پہنچایا ہے لوگوں نے کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی تہذیب کو اور اپنی الہادیت کو مسلط کرنے کے لیے سارے کام انجام دیے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کو اس سلسلے میں گھروں میں تربیت کرتے ہوئے ان تمام چیزوں سے واقف کرنا بہت ضروری ہوا ہے۔ اسی لیے ہم نے اس مرتبہ اس موضوع کو اپنے ڈیبیٹ کا اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنایا، تاکہ کسی طریقے سے ہم ہمارے بچوں اور ہمارے جوانوں کے ذہن و دماغ اور ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے کے ذہن و دماغ میں جو سوالات گردش کر رہے ہیں، ہم اس کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہم کو صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ایمان اور اسلام پر استقامت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔